بسم اللہ الرحمن الرحیم سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب پیار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے کچھ آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے اور اس میں تاجدار کائنات امام الانبیاء فخر موجودات نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، جلوہ گری ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو غیر مسلموں کی طرف سے فرانس کے اندر خاکوں کی اشاعت کے حوالے سے بھی ایک معاملہ پیش آیا، اور اس کے بعد پھر سرکاری طور پر جو فرانس کے صدر نے اس کو مزید اس کی حمایت کی
تو اسی سلسلے میں ہماری حکومت پاکستان نے اس عشرے کو، اس ہفتے کو ہفتہ عشق رسول کے طور پر ڈکلیئر کیا۔ تو آج کی ہماری گفتگو اس تناظر میں سورہ والضحیٰ کی یہ جو ابتدائی تلاوت کردہ آیات ہیں اس حوالے سے ہے کہ یہ شروع سے ہی ہوتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں، تکلیفیں پہنچانے کا جو ایک کام تھا۔ یہ کفار و مشرکین، ان کی کوئی نئی روش نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے جو نبی آخر الزماں محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمتوں اور شانوں سے نوازنے والا ہے، نوازا ہوا ہے، وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آنے والی گھڑی کو پچھلی گھڑی سے بہتر قرار دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی عنایات، اس کی محبتیں اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو والہانہ محبت ہے اس کا اظہار وقتاً فوقتاً نزول وحی کے دوران بھی کرتا رہا۔ اور قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک بے شمار جگہوں کے اوپر، یوں تو قرآن پاک کی ہر آیت ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے۔ لیکن بطور خاص جب کبھی کفار و مشرکین نے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اہانت آمیز یا توہین آمیز جملہ کہا یا بات کی، یہاں تک کہ اگر کوئی اشارہ کیا یا ایسے الفاظ اشارتاً استعمال کیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی تھے، تو خالق کائنات نے خود آگے بڑھ کر اس کا جواب دیا۔ اور صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ جو ایک پرانی روش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء، پہلے جو رسول اس دنیا کے اندر آئے لوگوں کی اصلاح کے لیے، تو ان کی بھی جب مخالفت کی گئی یا ان کے اوپر اعتراضات کیے گئے یا ان کے حوالے سے کوئی بات کفار و مشرکین نے کی، اعتراض کیا، تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی جواب دیا، لیکن اس کا انداز کچھ اور تھا۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی اعتراض ہوا یا آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، تو اس کا انداز خالق کائنات نے کچھ اور ہی اختیار فرمایا کہ پہلے انبیاء کے اوپر کوئی اعتراض ہوا تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اس نبی کو بتایا کہ اس اعتراض کا یہ جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی، اس نبی کو بتا دیا جاتا، اس رسول کو بتا دیا جاتا، چنانچہ وہ رسول اس اعتراض کا جواب دے دیتا، یا کوئی ایسا ذریعہ اختیار کیا جاتا کہ انڈائریکٹلی ان کو جواب مل جاتا۔ لیکن جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب لولاک کا صحرا رکھتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یتیموں کے والی ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، اور جو بے کسوں کے کس ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی انگشت اعتراض اٹھی
جب کوئی اعتراض آیا، جب کسی نے کوئی توہین امیز بات کی، تو خالق کائنات نے وہ طریقہ اور وہ روش اختیار نہیں فرمائی جو پہلے انبیاء کے لیے استعمال کی گئی، کہ نبی کو بتا دیا جاتا اور وہ اعتراض کا جواب دے دیتا۔ خالق کائنات نے جو یہاں پر انداز اختیار کیا وہ یہ کہ اللہ نے خود براہ راست اس حوالے سے اس اعتراض کا جواب بذات خود ارشاد فرمایا، نبی کے ذریعے نہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے نہیں کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں، جبکہ کوئی اپنی بات کرنی ہوتی ہے وہاں پر تو خالق کائنات یہ کرتا ہے کہ اے پیارے آپ اپنی زبان سے ان کو یہ کہہ دیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہاں خالق کائنات بذات خود آگے ہو کر اس کا دفاع بھی فرماتا ہے اور اس کو جواب بھی دیتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور علل اعلان جب اس بات کا اظہار کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے، تو کفار اور مشرکین کو جمع کیا تھا۔ جمع کر کے جب یہ اعلان کیا تو ان کے اندر آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس نے یوں اشارہ کیا اور توہین آمیز کلمات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات نہیں فرمایا، یعنی اس کا جواب خود نہیں دیا، بلکہ خالق کائنات نے ایک پوری سورت نازل فرما کے براہ راست خود اس کا جواب دیا کہ تو میرے محبوب کو برا بلا کہتا ہے، نبی کو بھی نہیں یہ بتایا کہ آپ انہیں کہہ دیں۔ براہ راست قرآن کی آیات اتری اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تم میرے نبی کے بارے میں توہین آمیز ہاتھ بلند کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، میرے نبی کی عظمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو نے جس ہاتھ کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی طرف اشارہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے۔ اور نہ صرف اس کا بلکہ وامرأتہ بھی، وامرأتہ اس کی جو بیوی ہے، فرمایا مالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ وہ جو گٹھڑی باندھ کر اپنے سر پر لکڑیاں اٹھاتے پھرتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت خالق کائنات خود قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے، اور الفاظ کیا ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بات ہوتی ہے، آپ کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے کا احتمال کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہارا اپنا بھی ستیہ ناش ہو، بلکہ اس کی بیوی تک کا بھی انجام بیان کر دیا کہ ہم مالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد، نہ صرف تو، تیری بیوی بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آنے والی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یعنی اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں اہانت کی بات ہوتی ہے، توہین کی بات ہوتی ہے، خالق کائنات خود آگے بڑھ کر اس کا دفاع کرتا ہے اور مخالفین کو کھلے عام اعلان فرماتا ہے کہ تم سب برباد ہو جاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہی نہیں، ایک اور شخص
وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزمم کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تو محمد ہے، جو تعریف کیا ہوا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف ہونے والی ہے اور ہوتی ہے، جس کا نام ہی آپ کے دادا عبد المطلب نے اس غرض سے رکھا تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس میرے پوتے کی اتنی عزت ہوگی، قدر ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر اس کے چرچے ہوں گے، اس کی تعریف کی جائے گی، اس لیے محمد نام رکھا گیا۔ تو اس بدبخت نے مزمم کا لفظ استعمال کیا کہ جس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت اور توہین مراد تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بذات خود اس کا ذکر کیا، اس کے 9 عیب گنوائے کہ اس کے اندر یہ خرابی بھی ہے، وہ یہ بھی ہے، تکبر کرنے والا ہے، غرور کرنے والا ہے، یہاں تک کہ بات ختم نہ ہوئی، بعد میں فرمایا تلم بعد ذالک زنیم، یہ اس حد تک گرا ہوا ہے اور اتنا گھٹیا ہے کہ یہ حرام کا نطفہ ہے۔ یہ خالق کائنات اس شخص کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ جب معاملہ یہاں پر آ جاتا ہے خالق کائنات، وہاں ایسے الفاظ بھی قرآن کے اندر، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، کوئی عام کتاب کی بات نہیں ہے، یہ آپ نے بارہا سنی ہوئی ہیں کہ جو سورہ لہب پوری کی پوری ابو لہب کی مذمت میں ہوئی ہے۔ باقی بھی کافر تھے، باقی بھی لوگ تھے جو کہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے بلکہ اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے۔ صرف اللہ کو نہیں بلکہ اللہ کے بارے میں ایسے کلمات بھی کہتے تھے، معاذ اللہ اس کی بیٹیاں فرشتے ہیں، یہ بھی الزام لگاتے تھے۔ آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی ثابت کرتے تھے، اور بہت سارے اب بھی ایسے ادیان موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس قدر توہین کرتے ہیں، لیکن خالق کائنات اپنی بات نہیں کرتا، ان کے خلاف اتنا متشددانہ رویہ اختیار نہیں کیا گیا۔ کہیں بھی یہ نہیں ہے جو انداز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اختیار کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ اعتراض کیا گیا کہ معاذ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، کافروں نے کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصے کے لیے وحی کا جو تسلسل تھا وہ رک گیا، وحی کا نزول رک گیا۔ اسے فترت وحی کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، مختلف اس کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ عرصہ 6 ماہ کا تھا یا 4 ماہ کا تھا یا کتنا عرصہ تھا۔ اس حوالے سے جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اب یہاں پر اعتراض براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ تھا، اعتراض خالق کائنات کے پر تھا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جب اعتراض ہوا تو خالق کائنات نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اس اعتراض کا جواب اس انداز کے ساتھ دیا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم ہے، چاشت کے وقت کی قسم ہے، واللیل، اور رات کی، اذا سجا، جب وہ چھا جائے، جب وہ پردہ ڈال دے۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک اس کا ظاہری معنی لیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، والضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت لیا ہے، اور واللیل سے مراد رات جب وہ چھا جائے، اسے مراد لیا۔
لیکن مفسرین نے ان اوقات کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت کے ساتھ اور اگلی آیت کے مفہوم کو ان آیات کے مفہوم کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے اس کا استعارتاً معنی مراد لیا کہ والضحیٰ جو چاشت کا وقت ہے، اس سے مراد مکھڑہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کی روشنی ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ واللیل سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ زلف عنبری کی قسم کھائی ہے، اور مناسبت اس طرح سے آتی ہے کہ جواب کیا دینا تھا کفار کو؟ کفار نے کہا تھا رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، تو خالق کائنات نے کافروں کو جواب نہیں دیا، جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کیا، اے پیارے حبیب والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کی قسم یعنی چہرہ والضحیٰ کی قسم، اے پیارے تیرے مکھڑے کی قسم، تمہارے چہرہ انور کی روشنی کی قسم کہ جسے دیکھ کر جو صاحب نظر ہیں ان کو روشنی مہیا ہو جاتی ہے اور وہ نور ایمان سے اپنے دلوں کو بھر لیتے ہیں، تیرے اس چہرہ والضحیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، اور ان زلفوں کی قسم کہ جب وہ چہرے پر آتی ہیں، چہرے کو ڈھانپتی ہیں، تو اس ادا کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، اے پیارے حبیب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہارے چہرے کی قسم، تمہاری زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں اور تجھے مکروہ نہیں سمجھا، تمہیں پسند کیا ہے، تمہاری عظمتوں کو دوبالا کیا ہے، یہ سن لو اے پیارے حبیب، ہم نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھے ناپسند سمجھا ہے، ہم نے تو یہ جو وحی کا جو تسلسل تھا اسے ذرا روک کر تمہارے اشتیاق اور شوق میں بھی اضافہ کیا ہے اور اپنے شوق کے اندر بھی اضافہ کیا ہے، یہ تو مقصد یہ تھا، بلکہ بات یہاں تک نہیں رکھی، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، تجھے چھوڑنے کی، اور یاد رکھیں چھوڑنے سے مراد کیا تھا کہ یہ محبت کی نفی کی جا رہی تھی، کہ جو رب کو اپنے محبوب سے محبت تھی اس کی نفی کی جا رہی تھی، کہا پیارے حبیب ہم تو آپ سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ تمہارا آنے والا ہر لمحہ ہمارے ساتھ قربت کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے، جو پہلا لمحہ تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے حبیب ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ آپ ہمارے اور قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، چھوڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے، اے پیارے حبیب ہم آپ کو پہلے سے بھی کہیں زیادہ عظمتیں عطا کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس بات کا اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے انڈائریکٹلی، کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ قسمیں کھا کر، اور وہ بھی چہرہ مصطفیٰ کی قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مان کو، اور جو ایک دل کے اوپر ایک بوجھ تھا، ایک ملال تھا کہ جو کفار اور مشرکین کی طرف سے اعتراضات ہو رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، دل میں وہ ملال پیدا ہوا، تو اس کو رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے رب اپنے محبوب کی دلجوئی فرما رہا ہے۔ اب یہاں بتائیں کوئی مسئلہ، کوئی فقہ کا مسئلہ تو بیان نہیں ہو رہا، کوئی حرام یا حلال کی بات نہیں ہو رہی، صرف اور صرف محبت رسول کی بات ہو رہی ہے کہ خالق کائنات کو اپنے پیارے محبوب سے اتنا پیار ہے، محبت ہے۔ جب رب کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، وہ اپنے بندوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ تم بھی میرے محبوب کے ساتھ محبت رکھو، تم بھی میرے محبوب کی عزت کرو، تم بھی میرے محبوب کے وقار کو پہچانو۔ چنانچہ صحابہ نے پہچانا اور مانا اور تسلیم کیا کہ یہاں تک کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا،
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زناں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہ حسن یوسف پر تو صرف عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، یہاں تو عرب کے جو مرد لوگ ہیں وہ تو عورتیں تھیں جو حسن یوسف پر اپنی انگلیاں کاٹ لیں. لیکن یہاں مرد صرف انگلیاں نہیں کٹواتے، اپنی گردنیں بھی کٹوا دیتے ہیں، اور چہرہ مصطفیٰ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی والہانہ عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے دل و جان کے اندر جگہ دیں، محبت رسول اپنے دل کے اندر اپناتے ہوئے اور عشق رسول کا تاج اپنے سر پر پہنتے ہوئے، صحیح مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہم محبت رسول کا بھی اظہار کریں، محبت الہی کا بھی اظہار کریں، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے جذبات کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ہر اس سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کریں جو دین اسلام کے حوالے سے ہو، پیغمبر اسلام کے حوالے سے ہو، اللہ تعالیٰ کے اس آخری دین کے حوالے سے ہو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.